السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین، جان لیتے ہیں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں کیا فرق ہے اور یہ کب کب آتی ہے۔ دیکھیے، عصر کی 4 رکعت سنت وہ غیر موقدہ ہے، عشاء کی پہلی 4 رکعت سنت وہ بھی غیر موقدہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں سب موقدہ ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت اور بعد کی 2 رکعت وہ بھی موقدہ ہیں۔ مغرب کی نماز جو 3 فرض ہے اس کے بعد کی 2 رکعت سنت وہ بھی موقدہ ہیں۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنت وہ بھی موقدہ ہیں، اور جمعہ کی سبھی سنتیں موقدہ ہیں۔ تو وہ تو ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ اب جو ہے کہ غیر موقدہ جو سنتیں ہیں وہ صرف 2 جگہ آئے گی، عصر کے پہلے والی، عصر کی نماز کے پہلے والی جو 4 رکعت سنت ہے فرض کے پہلے والی، اور عشاء کی 4 رکعت فرض کے پہلے والی جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موقدہ سنت جتنی بھی ہیں، یہ 4 عصر کی اور 4 عشاء کی چھوڑ کر جتنی بھی موقدہ سنت ہے اسے چھوڑنا منع ہے، اور اس کی عادت ڈال دینا، چھوڑنے کی عادت ڈال دینا، یہ گناہ ہے۔ لیکن غیر موقدہ جو ہے عصر والی 4 رکعت سنت اور عشاء کے پہلے والی 4 رکعت سنت، اگر اسے کبھی بھول سے چھوڑ بھی دیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ مت سمجھیے گا کہ چھوڑ دینا ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے وہ سنتیں پڑھنے کا، اسی لیے چھوڑا نہ جائے۔ لیکن کبھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ غیر موقدہ جو عصر کے نماز کے پہلے 4 رکعت سنت ہے اور عشاء کی نماز کے پہلے والی 4 رکعت سنت وہ غیر موقدہ ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے کہ غیر موقدہ پڑھی کیسے جائے۔ ہم غیر موقدہ سنت کو بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے موقدہ کو پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت سنت فجر کی تو ہم ویسے ہی پڑھ لیں گے جیسے پڑھتے ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت سنت جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں گے دوسری رکعت میں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے ہی ختم کرتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن سنت غیر موقدہ عصر والی اور عشاء والی پہلی 4 سنت، اسے پڑھنے میں تھوڑا فرق ہے موقدہ کے مقابلے میں۔ 4 رکعت سنت عصر کے پہلے والی کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پہلے تو ہم نے نیت کی، ثنا پڑھی، اعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الحمد شریف پڑھا، جو بھی آیت سورہ پڑھنی پڑھ لی، یہ پھر سجدہ کیا، پہلی رکعت ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے بھی ہم سجدے میں چلے گئے۔ اب ہم اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، 4 رکعت سنت ہے نا، تو اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ تو اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد ہمیں درود ابراہیم پڑھنا یا درود شریف پڑھنا، درود ابراہیم افضل ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ دیکھیے، پہلے جو ظہر والی جو 4 رکعت سنتیں ہیں جو موقدہ ہیں اس میں ہم درود نہیں پڑھتے تھے، لیکن غیر موقدہ جو عصر والی اور عشاء والی ہے اس میں ہم اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے نا۔ تو اس تیسری رکعت میں ہمیں پھر سے پہلی رکعت کی طرح شروع کرنا ہے، یعنی ثنا پڑھنی ہے، اعوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف اور باقی سورہ پڑھنی ہے۔ کیونکہ یہ 2 رکعتیں تھیں، اسے ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ سلام ایک ہی ہے مگر ایک جگہ جمع کر دیا گیا، اسی وجہ سے دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، درود ابراہیم پڑھ کر جب تیسری رکعت کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو وہاں پھر سے شروع کرنی ہے پہلی رکعت کی طرح، ثنا پڑھنی ہے، اعوذ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، باقی سورہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھی رکعت میں جیسے ہم ختم کرتے ہیں سلام کے پہلے وہ سب پڑھ لینا ہے، اتحیات پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، دعائے معصورہ پڑھ لینا ہے اور سلام پھیر لینا ہے۔ بس یہ فرق جو ہے یہ سنت غیر موقدہ میں ہے۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، سنت غیر موقدہ 4 رکعت سنت عصر کی ہے اور 4 رکعت سنت عشاء کی ہے۔ عصر کی فرض نماز کے پہلے والی 4 رکعت سنت اور عشاء کے فرض نماز کے پہلے والی 4 رکعت سنت،
یہ غیر موقعہ ہے، اور اسے ہم پڑھیں گے دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا نہ بھولیں۔ وہ پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، اعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ غیر موقعہ اور موقعہ کی 4 رکعت سنت میں یہ فرق ہے، کیونکہ موقعہ کی سنت میں ہمیں تیسری رکعت میں نہ ثنا پڑھنی ہے اور نہ اتحیات کے بعد دوسری رکعت میں نہ اتحیات کے بعد درود پڑھنا ہے، نہ تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہے۔ لیکن غیر موقعہ میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو دھیان نہ رہے موقعہ اور غیر موقعہ کا معاملہ، تو آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ عصر کی 4 رکعت سنت اور عشاء کی 4 رکعت سنت پہلے والی جو ہے، اس میں ہمیں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم یا درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اور پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے، عصر اور عشاء میں مرد اور عورت کے لیے، یہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے۔ مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں جان پائے ہوں گے اب تک۔ وہ ایسا نہ سمجھے کہ جتنی ابھی ہم نے پڑھی وہ ضائع ہو گئی، نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ بات آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلی، تو اب ہمیں اس کو عمل میں لانا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ایک بار دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا، اس کے لیے 2-4 بار اس کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد 4 رکعت سنت عصر والی پڑھیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دوسری رکعت میں مجھے اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر ثنا، اعوذ اور بسم اللہ سے شروع کرنا ہے جیسے پہلی رکعت کی تھی، اور ویسے ہی عشاء کی 4 رکعت سنت میں بھی مجھے ایسے ہی کرنا ہے۔ 1 سے 2 بار اگر ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ ہم اس کے عادی ہو جائیں گے اور ہماری نمازیں بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھ لیا، باقی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی وقت کی سنتیں ہیں، وہ سب موقعہ ہیں۔ عصر اور عشاء کی یہ 4 سنتیں چھوڑ کر جتنی بھی سنتیں، جمعہ کی، فجر کی، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء کی بعد والی 2 رکعت سنت، یہ ساری موقعہ ہیں۔ اسے جیسے پڑھتے آئے ہم لوگ ویسے ہی اسے پڑھنا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ عصر کے پہلے والی 4 رکعت سنت اور عشاء کے پہلے والی 4 رکعت سنت غیر موقعہ ہیں، جسے اتحیات کے بعد درود ابراہیم یا درود شریف پڑھ کر کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، آگے کی جو بھی آپ سورہ اور آیت پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اسے ویسے مکمل کر دینا ہے۔ چوتھی رکعت میں جیسے ہم پڑھتے ہیں باقی سنتیں اور فرائض وغیرہ جو ہے فرض نماز، ویسے ہی اسے ختم کرنا ہے۔ صرف اتنا یاد رکھیے، اگر موقعہ اور غیر موقعہ میں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ، تو اتنا یاد رکھیے کہ عصر کے پہلے والی 4 رکعت سنت اور عشاء کے پہلے والی 4 رکعت سنت، یہ سنت غیر موقعہ ہے، اور اس میں اس طرح پڑھا جائے گا۔ رٹیے دماغ میں، انشاءاللہ آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اور الحمدللہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ تک پہنچ پایا ہوں، اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اور اب تک جتنے بھی ویڈیوز آئے ہیں آپ اسے بھی دیکھیں اور پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، کیونکہ آپ اسکپ کر دیتے ہیں تو ویوز آتے نہیں ہیں۔ دیکھیے مجھے تو اور کوئی ویوز یا سبسکرائب کی اتنا ہی پرواہ نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کے اپنے کچھ جو ہے وہ قانون ہے، تو یہاں یہ سب دیکھنا بہت ضروری ہو جائے گا، نہیں تو وہ چینل ڈیڈ کر سکتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ویڈیو آئے ہیں آپ دیکھیں اور آگے بھی پہنچائیں، لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ میری ٹیم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ضرور کہیے گا، کیونکہ یوٹیوب کی کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس چینل کو گروتھ زیادہ نہیں کر پاتے ہیں تو شاید وہ جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہوگا۔ وہ لوگوں نے تو کافی سمجھایا تھا مجھے، لیکن مجھے اتنا سمجھ میں آیا جتنا میں نے آپ کو کہہ دیا۔ تو آپ ساری ویڈیو دیکھیں،
ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کل جو ویڈیو آئے گا وہی آپ کو دیکھنا ہے. چینلز میں بہت سے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں. آپ جب یوٹیوب چینل کھولیں گے نا علم دین کا، تو اس پہ جو لوگو ہے، جو علم دین کا جو فوٹو ہے، اسے کلک کریں گے تو پورے چینل کی لسٹ آ جائے گی. آپ ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں اور آگے بھی پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.